بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اردو کی کلاس میں مسز امرین اعظم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور کل والا لیکچر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، صرف 2 شعر لوگوں نے شروع کیا تھا، غزل، اور شاعر تھے اس کے حضرت موہانی۔ حضرت موہانی کے ماضی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت موہانی جو ہیں وہ انڈیا کے صوبہ یو پی کے قصبہ موہان میں پیدا ہوئے، اور قصبہ موہان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کی صفت نسبتی کے طور پر موہانی ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ اصل نام ان کا سید فضل الحسن تھا۔ زمانہ طالب علمی سے شعر و شاعری شروع کر دی تھی، سیاست میں بھرپور حصہ لیا تھا، اور حکومت وقت یعنی کہ انگریزوں کی حکومت نے انہیں کئی دفعہ قید کی سزا دی۔ کالج سے بھی کئی دفعہ ان کا نام کاٹا گیا، اور پھر 1.5 سال کے لیے آپ کو قید و مشقت بھی سہنا پڑی۔ حضرت نے اپنے اس دور کو غزلوں میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور حضرت کی انفرادیت یہ ہے کہ ان کی غزلوں میں ہمیں ان کے دور کی پوری تاریخ ملتی ہے، اور وہ سیاسی حالات کو غزلوں میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، اور یہ حضرت ہی کا کام ہے کہ انہوں نے سیاسی حالات کو غزل میں پوری طرح سے سمو دیا۔ ہم نے ان کی شروع کی تھی غزل، پہلے 2 شعر میں آپ کو پچھلے لیکچر میں کروا چکی ہوں۔ آج ہم لوگ تیسرا شعر کریں گے، تو دیکھتے ہیں شعر۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ حضرت موہانی کا پہلا شعر جو کل ہم نے کیا تھا، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ یہ شعر بھی اسی انداز میں ہے، اور اگر اس شعر کو ساتھ لے کے چلیں پہلے شعر کو، تو اس کی تشریح زیادہ آسانی سے ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اس کا مفہوم دیکھیں آپ لوگ۔ محبوب کی یاد جب نہیں آتی تو مہینوں نہیں آتی، مگر جب آتی ہے تو بہت ستاتی ہے۔ حضرت موہانی اس شعر میں اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان دنیا کے مختلف کاموں میں مصروف ہو، جب دنیا کے مختلف دوسری ضروریات نے اس کو مجبور کر رکھا ہو، تو کئی دفعہ وہ عشق کو بھول جاتا ہے، اور اگرچہ عشق کو ترک کرنے کا بھی وہ ارادہ کرتا ہے، محبوب کو بھلانے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن کئی دفعہ ضروریات کی وجہ سے محبوب کو بھول جانا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن محبوب کو مکمل طور پر اس کے دل سے نکالا نہیں جا سکتا، اور وہ مکمل طور پر محبوب کو بھلانے میں ناکام رہتا ہے، اور جتنے بھی جتن کر لے اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ بقول شاعر، یادوں کی جڑیں ٹوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں سے، دل سوکھ بھی جاتا ہے تو بنجر نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں سے، دل سوکھ بھی جاتا ہے تو بنجر نہیں ہوتا۔ مطلب کہ انسان جتنا بھی کوشش کر لے، وہ کسی بھی طرح سے اپنے محبوب کی یادوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور محبوب کی یادوں سے مکمل طور پر نجات حاصل کرنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک ایسے ہی عاشق کی ترجمانی کی ہے جو اپنے محبوب سے قطع تعلق تو کر لیتا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ محبوب کی یاد اسے نہ آئے، مگر محبوب کی یاد کو دل سے نکالنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ عاشق بیچارہ غم دوروں کی وجہ سے، فکر معاش کی وجہ سے، کچھ دوسری مجبوریوں کی وجہ سے، کچھ دوسری مصروفیات کی وجہ سے، دنیا کے کام دھندوں کی وجہ سے بعض اوقات ان میں مگن ہو جاتا ہے، اور وقتی طور پر محبوب کی یاد اس کو بھول جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ دنیا کے کاموں سے فارغ ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ گھنٹوں کے ہوں، چاہے وہ کچھ دنوں کے ہوں، چاہے وہ کچھ مہینوں کا گیپ آئے، جیسے ہی وہ دنیا کے کاموں سے اس کو فرصت ملتی ہے، محبوب کی یاد فوراً اس کے دل میں دوبارہ سے بیدار ہو جاتی ہے، اور وہ انتہائی کوشش کے باوجود محبوب کی یاد سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ بس یہ ہے کہ اگر کسی کام کی دھن ہے تو محبوب کی یاد ذرا ذہن سے، ذرا سوچوں سے اور دل سے دور رہتی ہے، مگر فرصت ملتے ہی دوبارہ سے محبوب اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں آ بستا ہے، اور مکمل طور پر اس کو اپنا اسیر کر لیتا ہے۔
یہاں شاعر نے ایک ایسے ہی شاعر عاشق کی مجبوری یا اس کی حالت کو بیان کیا ہے، اور بقول فراق گورکھپوری کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، اور ہم بھول بھی گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ اور یعنی کہ اگرچہ بعض اوقات ایک مدت تک محبوب کی یاد نہیں آتی، لیکن اس کو بھولنا جو ہے وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے میر تقی میر ایک جگہ پہ کیا کہتے ہیں کہ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر، باز آ نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ یعنی کہ محبوب کو یاد کرنے کی یہاں تلقین ہے کہ ذرا کوشش کرو کہ محبوب کی کم سے کم یاد آئے۔ اسی طرح سے پروین شاکر ایک جگہ پہ کہتی ہیں کہ عشق نے سیکھ لی ہے وقت کی تقسیم کے اب، وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں پروین شاکر نے وہی بات جو اوپر حسرت کہہ رہے ہیں وہی بات اس نے کر دی، یعنی کہ انسان مکمل طور پر محبوب کو نہیں بھول سکتا، مسلسل اس کی یاد اگر نہیں بھی ستاتی، لیکن جیسے ہی دنیا کے کام دھندوں سے فرصت ملتی ہے تو فوراً محبوب اس کی یادوں میں اور اس کے سوچوں میں آ جاتا ہے، اور اس کی دوبارہ سے اپنے دل کو اس کا اپنے ہی عشق و محبت کا اسیر کر لیتا ہے۔ اگلے شعر کرتے ہیں۔ آخری شعر ہے غزل کا۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ حسرت نے یہاں اس میں اپنا چونکہ تخلص استعمال کیا ہے، غزل کا آخری شعر بھی ہے، لہٰذا یہ مقطع ہے، اور ترک محبت کو چھوڑ دینے کی، ترک کر دینے کی۔ اور اس کا مفہوم اگر آپ دیکھیں تو مفہوم ہے، اے حسرت تیرے ترک محبت کی اصلیت واضح ہو چکی ہے کہ محبوب تجھ کو پہلے سے بھی زیادہ یاد آتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں بھی وہی بات کی ہے کہ عاشق جو ارادہ کرتا ہے دل میں کہ وہ اپنے محبوب کو چھوڑ دے گا اور اس سے محبت کے سارے دعوے جو ہے ختم کر دے گا اور اس کی محبت کو ترک کر دے گا، لیکن اسے یہ اصلیت اس پر واضح ہو جاتی ہے اور اسے بخوبی سمجھ آ جاتا ہے کہ محبوب کی محبت سے چھٹکارا حاصل کرنا اس کے بس کی بات نہیں، بلکہ جیسے جیسے وہ اپنے محبوب کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے محبوب کی یادیں پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہیں اور اسے اس کا محبوب پہلے سے بھی زیادہ یاد آتا ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے اپنے محبوب سے یا اس کی محبت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ بیچارہ اس آتش عشق میں سلگتا رہتا ہے، محبوب سے تعلقات منقطع کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن جب کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا دل اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ جوں جوں وہ کوشش کرتا ہے توں اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور آپ لوگوں نے سنا ہوگا محاورہ بھی کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یہاں اس کی تشریح میں ذرا یہ اشعار آپ لوگ دیکھیں۔ روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں، یعنی کہ بھولنے کا دعویٰ جو ہے وہ میں اس پر کبھی بھی عمل نہیں کر سکتا، اور مجھے یہ بات ہی بھول جاتی ہے کہ میں نے محبوب کو بھولنے کا عہد کر رکھا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ جی میں آتا ہے کہ اس شوخ تغافل کیش سے اپنا ملیے پھر کبھی اور بے وفا ہو جائیے، یعنی کہ محبوب جو ہے اس کو چھوڑ دو اور اس سے بے وفائی کرو، لیکن عاشق کا دل جو کہ محبت کے جذبات سے لبریز ہوتا ہے اور عاشق جو کہ با وفا ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے یہ شعر دیکھیں۔ دل پھر طواف کوچہ ندامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے، یعنی کہ دل کو جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کر لیں وہ محبوب کے در پہ جانے سے منع نہیں ہوتا، جتنا بھی اس پر پابندیاں لگائیں، جتنا بھی اس پر رکاوٹیں لگائیں، جتنا بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، دل تو پھر دل ہے اور بالکل دیوانہ ہے، وہ کسی بھی طرح سے محبوب کو بھولنا نہیں چاہتا اور محبوب کی محبت کو جو ہے وہ ترک نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، یہ جو لاسٹ ون شعر ہے، جو مقطع ہے، جو اوپر لکھا ہوا ہے کہ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو وہ پہلے سے بھی بڑھ کر
یاد آتے ہیں یہ شعر، اور یہ نیچے جتنے شعر ہیں یہ سارے کے سارے شعر آپ اس غزل کے مقطع میں ڈال سکتے، مقطع نہیں، مطلع میں ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے شعر میں ڈال سکتے ہیں اور اس کی تشریح کو مزید آپ لوگ بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان میں سے یہ جو نیچے تشریح میں نے جو شعر لکھے ہیں یہ اشعار آپ تیسرے شعر میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہاں درمیان میں ذرا یہ سیکنڈ والا شعر جو تھا کہ نہ چھیڑے ہم نشیں کفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں، یہ شعر تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اس کی 3 پہلوؤں سے تشریح میں نے آپ لوگوں کو کروا دی۔ حسرت کی یہ غزل مکمل ہو گئی ہے، چھوٹی سی غزل ہے، صرف 3 اشعار ہیں جو کرنے ہیں آپ لوگوں نے مقطع کی تشریح تیار نہیں کرنی، لیکن مقطع اور اس میں جو میں نے شعر رکھے ہیں وہ آپ لوگوں نے پہلے اور تیسرے شعر میں شامل کر کے تو آپ اس کی تشریح کو زیادہ اچھا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ غزل تیار کرنی ہے اور انشاءاللہ جیسے ہی آپ لوگوں کا فورٹ نائٹ ٹیسٹ ہوگا تو جتنا تب تک میں آپ لوگوں کو پڑھا لوں گی اتنے میں سے ہی میں کچھ نہ کچھ ٹیسٹ لوں گی، اس میں یہ غزل بھی ہو سکتی ہے، آگے اگلا لیکچر جو ہے میں تلخیص کا آپ لوگوں کا انشاءاللہ تیار کروں گی تو وہ تلخیص بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ لوگوں نے یہ جو چھوٹی سی غزل ہے اس کو ضرور تیار کرنا ہے اور اپنے کام کو باقاعدگی سے یعنی کہ روز کا روز جو پڑھتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ تیار کریں تاکہ جب کالج کھلے اور آپ لوگوں کے سینڈ اپس ہوں تو آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی بچہ کچھ پوچھنا چاہتا ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ میسیج آپ لوگ مجھے کر سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہماری ملاقات ہوگی، تو بس کام کو پابندی سے ریگولر ہو کے کریں۔ اللہ حافظ۔